بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈاز میں شامل ہیں وزیر اعظم کا نیشنل میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب، آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، آخری کال سے آخری کارڈ تک اب پی ٹی آئی آخری سفر پر، بابری مسجد کی شہادت 32 سال بیت گئے، شیخو پورہ میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ ان پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمعہ مبارک۔ جی خیر کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ اور جی سب کے فیورٹ اور میرے بھی امین حفیظ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم یہ میں ڈر کے مارے بھی ساتھ لگاتی ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اور جی رہے ہیں آپ کی سلطنت میں۔ میری سلطنت ہے، آپ کی سلطنت۔ رضی دادا، ہم سب کی سلطنت، ہم سب کی سلطنت، پیارا وطن، خوبصورت وطن، پاکستان پیارا وطن۔ آج کافی زیادہ لاہور کے اندر ٹریفک کا فلو بہت مناسب تھا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جمعے والے دن اتنا ٹریفک کا فلو نارمل اس میں ہوتا نہیں، ویکینڈ ہے تو پتہ چلا کہ پرائم منسٹر صاحب لاہور میں ہیں۔ وہ میری ٹائم کے اندر میرا خیال خطاب کرنے آئے ہاں بالکل بالکل۔ انہوں نے جو خطاب کیا اپنا، ہاں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ڈیفینیٹلی، بلکہ ہم آپ سے ہی پوچھیں گے۔ انہوں نے جو بلو اکانومی ہے اس کے اوپر زور دیا ہے، بالکل اس کا ذکر کیا۔ ہاں اس وقت اگر دیکھیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی موجود ہیں قدرتی وسائل کے ذخائر، جس کے اندر تیل اور گیس خاص طور پہ قابل ذکر ہے، اور گیس خاص طور پہ قابل ذکر ہے، وہ باقی جگہوں کے اوپر تو موسٹلی ٹیپ ہو چکے ہیں یا اسیسمنٹ کی جا چکی ہے، لیکن زیر سمندر جو ہیں ان کے بارے میں ابھی تک راوی خاموش ہے۔ رضی دادا، ہاں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بلو اکانومی ہے کیا؟ بلو اکانومی یہ ہے کہ جو سمندر، زیر سمندر اور سمندر کے اوپر جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سمندر کی سطح پہ اور سمندر کی ہوا میں اوکے، جو معیشت ایگزسٹ کرتی ہے اس کو ہم بلو اکانومی کہتے ہیں۔ آل رائٹ، ٹھیک ہے۔ اور بلو اکانومی، اچھا اب دیکھیں زیر آب وہاں پہ مچھلیاں ہیں، پھر آب کے نیچے جو سطح ہے اسے آپ مطلب سطح آپ کی جو پانی کے نیچے کی سطح طے ہے، جہاں ٹائٹینک بھی ہے۔ شمائلہ میں کیا بات مجھے یاد آ گئی، ٹائٹینک بھی سمندر کے زیریں علاقے میں ہے۔ ہاں اچھا وہ جو ہے کیا ٹائٹینک تھا۔ اچھا لیکن آپ کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ٹائٹینک جس دن سمندر میں اتارا گیا تھا تو اس کے جو بنانے والا انجینئر تھا اس کے منہ سے کفریہ کلمہ ادا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ بہت بڑا بول بولا تھا، یہ بڑا بول اس کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر میرے رب نے نا اس مضبوط ترین جہاز کو ایسے دو ٹوٹے کیا تھا درمیان میں سے، فتی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب جب اس نے کہا کہ ایون گاڈ کین ناٹ سنک اٹ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بالکل اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ اب آپ نے چیلنج کیا، جب آپ چیلنج کرتے ہیں نا اس کو، پھر وہ دکھاتا ہے اپنا آپ۔ تو اس لیے ٹائٹینک کو ایک داستان عبرت کے طور پہ یاد رکھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ نہیں یاد رکھنا، وہ ٹائٹینک مووی والا نہیں، کڑی منڈا کھڑا کر کے انہوں نے رومانٹک مووی بنا دیتی ہے، رومانٹک نہیں ہے بھائی، وہ تو نشان عبرت مووی ہے، کمنگ بیک، ٹھیک ہے۔ اب بلو اکانومی، اب وہ سطح کے نیچے جو ذخائر پائے جاتے ہیں بہت زیادہ، وہ ابھی تک مطلب پوری طرح اسیس نہیں ہو سکے۔ آپ کو یاد ہے بانی پی ٹی آئی کے دور کے اندر بھی جب وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے، اب سلمان کے ابا نہیں تھے، قاسم سلمان کے ابا نہیں تھے، سلمان کے ابا وہ جو تھے، اس وقت بھی ایک جہاز آیا تھا جو سیمپل ویمپل لے کے گیا تھا۔ اب دیکھیے ٹیکنالوجی ہمیشہ ترقی کرتی رہتی۔ 2006 کے اندر ہم نے تھار کے کوئلے کا سروے کروایا، جرمن ٹیم آئی، اور یہ وہ جرمن ٹیم تھی جو ساؤتھ افریقہ کے اندر کوئلے سے ڈیزل بنا رہی تھی۔ وہ ٹیم آئی، انہوں نے کہا جی یہ کسی کام کا نہیں۔ 2008 میں گلوبلی ٹیکنالوجی نے بریک تھرو کر دیا اور ہمارا تھر کا کوئلہ قابل استعمال ہو گیا۔ ہمیں پتا چلا، ٹھیک ہے، ہم فوراً بھاگے گئے اور 2014 کے اندر ہم نے تھر کول کھڑی کر کے اور اس کو کوئلے کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اب وہ بجلی کا سب سے سستا اور سب سے بڑا سورس۔
ٹھیک ہے. ہم 2006 تک جب رپورٹنگ کرتے تھے اور ماہرین سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تھار کا کوئلہ کسی کام کا نہیں. وہی ماہرین 2009 میں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہماری تو لاٹری لگ چکی ہے. اب یہ جو ہم بنوانے لگے ہیں نا LNG والے, یہ ہمیں نہیں بنوانے چاہیے. یہ وہی ماہرین کہا کرتے تھے ہمیں تھار کی طرف جانا چاہیے. اور ساؤتھ نارتھ پاور کوریڈور جو ہے ایک بجلی کی بڑی لائن جس طرح کی برہان سے لے کے گٹی تک آتی ہے, گٹوالا تک, اسی طرح ہمیں وہاں سے لے کے تھر سے لے کے یہاں تک, اور وہ بچ بھی رہی ہے ویسے باقاعدہ, وہ بچھانی چاہیے اور اپنا پاور کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. اچھا, تبھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ بلو اکانومی سے ملک کی ترقی اور خوشحالی آئے گی, اور یہ بہت اہم کردار ہے اس کا. ہم نے ابھی تک زمین کے اوپر موجود وسائل کو پوری طرح ایکسپلائٹ نہیں کیا. ایگزیکٹلی. دنیا کا سب سے بڑا لوہے کا ورجن ذخیرہ بلوچستان کے اندر واقع ہے, سوئی سے اوپر والی جگہ پہ. ایسے ہم نے ابھی تک اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرنے کا آغاز نہیں کیا. رضی دادا, ایک دفعہ مجھے چنیوٹ جانے کا اتفاق ہوا. اچھا. تو چنیوٹ میں زیر زمین یہ بہت زیادہ وہ کھدائی کر کے ہے نا, تو وہ نیچے سے معدنیات نکالتے ہیں کہ چنیوٹ کی ایک بہت بڑے رقبے میں نیچے پہاڑ ہیں, اور ان پہاڑوں میں آئرن اور کاپر کی ایک بہت بڑی مقدار موجود ہے جس پہ ریسرچ باقاعدہ ہو رہی ہے. مطلب اتنا کچھ ہے, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی زیادہ معدنیات دی ہیں. بعض چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے بیوروکریٹوں نے پروموشنوں کے لیے بیچی ہوئی ہیں. یہ چنیوٹ بھی وہی پروجیکٹ ہے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, دنیا کا اصول ہے, تھم رول ہے, جہاں پہ لوہا ہوگا وہاں پہ چاندی ہوگی, اور جہاں پہ تانبا ہوگا وہاں پہ سونا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ چاروں دھاتیں ملنے کی پہلی جگہ ہے جہاں پہ چاروں دھاتیں آپس میں مکس ہو چکی. تو جن لوگوں نے, چائنا کی جس کمپنی نے آخر میں یہ سیمپل نکالا, ویسے ہم نے میرا خیال جرمنی بھیجے تھے اس کے سیمپل نکال کے, صحیح, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ چاروں دھاتیں آپ الگ کرنے لگیں گے تو اس کی اکنامک وائبلٹی آؤٹ ہو جائے گی. مثلا اب 2.5 لاکھ روپے تولہ ہے نا دنیا کے اندر سونا پاکستان میں. اس نے کہا یہ 3 لاکھ روپے تک چلا گیا, زیادہ ہے, لیکن اب تھوڑی سی قیمت کم ہوئی ہے, 2,70,000. میں ایٹ این ایوریج بات کر رہا ہوں. چلیں 3 لاکھ ہے تو وہ آپ کو 6 لاکھ پڑے گا جب آپ چنیوٹ سے نکالیں گے, تو فیزیبلٹی آؤٹ ہو گئی نا سر. تو اس لیے یہ جو چنیوٹ والا سودا ہے نا, یہ پنجمن کا پنجاب جو ہے وہ منرل ڈپارٹمنٹ کا جو بھی سیکٹری لگتا ہے نا, وہ اپنی پروموشن کے لیے, ڈبل پروموشن کے لیے, اور وہ جلدی سے وفاق میں چھلانگ لگانے کے لیے یہ چنیوٹ کا سودا بیچتا ہے. یہ چنیوٹ کا سودا میں نے اپنی اکنامک رپورٹنگ کی لائف کے اندر 3 دفعہ کم از کم بکتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے اب میں چنیوٹ کا سودا خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس لیے آپ اکانومی پہ واپس آ جائیں. انٹل اینڈ انلیس دنیا میں کوئی بڑا بریک تھرو نہ ہو جائے, جس طرح تھر کے کوئلے میں ہوا ہے. پاؤڈر تھا ہمارا لیکن وہ چل گیا. واپس آتے ہیں, دیکھیے اسی طرح ورجن جتنے بھی آپ کے ریسورسز ہیں نا, تیل اور گیس کے, وہ سمندر کی تہہ کے اندر ہے. پھر مچھلیاں آ جاتی. مچھلیوں کی بہت بڑی اکانومی ہے. دنیا کی بیشتر آبادی کا جو ہے وہ کھاجا جو ہے وہ مچھلی ہے. اچھا, پھر اگر آپ کبھی گوادر جانے کا اتفاق ہو, ویسے ہم کہتے ہیں اپنے باس کو کہ ہمیں گوادر بھیجیں, وہاں پہ بیٹھ کے ہم یہ پروگرام کریں, ہیں جی. اور وہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو پانی اتنا شفاف ہے کہ آپ کو مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی. بلو واٹر جس کے لیے گورا مرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ کا پاؤں بھی اس پانی کے اندر ہو تو آپ کو پاؤں اور آپ اوپر سے دیکھ رہے ہو, نہ صرف پاؤں بلکہ پاؤں کے اوپر جو آپ کے بال ہوتے ہیں نا, وہ بھی اتنے واضح. آپ تو ہو کے آئے ہوئے ہیں. ابھی آپ گوادر کے بارے میں ذرا پوچھ کے دیں, میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں مجھے بتائیں نا امین حفیظ. میں کہتا ہوں جی, گوادر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے سونے کی چڑیا, یہ چھوٹی بات ہے. پاکستان کے پاس قدرتی وسائل, قدرتی معدنیات, میں کہتا ہوں اتنا کچھ ہے الحمدللہ. اچھا دیکھیے, ایک تو ہمیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو احساس ہے اس بلو واٹر کی اکانومی کا, اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کا, تصویراتی اہمیت کا. اچھا, یہ بلو اکانومی بلو واٹر سے تو نہیں ہے؟ جی بلو واٹر سے. اچھا, اب آ رہی ہے تیسری بات, ایک اور بات جس کی طرف میں آج خاص طور پہ نوٹ لے کے آیا وہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھارت کے نیوی چیف نے پاکستان کے اوپر طنز کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے لوگوں کا پیٹ کاٹ کے اگلے 10 سال میں اپنے بحری جہازوں کی تعداد 50 تک لے جائے گا.
फ्री गेट भी हैं, लड़ाके भी हैं, वो गश्त करने वाले भी हैं, सारे मिला के 50 फाइटर जहाज, बहरी जहाज हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, उसको जेब देता है फलाना फलाना। उधर से वो बयान आया, इधर से वो हमारे एक इंटल कचूल साहब जो हैं, वो कौन? उन्होंने चवल मार दी। ठीक है, इंटल कचूल साहब ने चवल मार दी, आपने एंजॉय नहीं किया इस बात को। और उन्होंने नेवी के बारे में कुछ बात कर दी, किस तरह सिंक्रोनाइज की हैं दोनों बातें ना। सही। और फिर एक पार्टी के मीडिया सेल ने उस इंटल कचूल साहब की जो चवल है उसको जिस तरह सर्कुलेट किया है, मतलब दैट इज पैथेटिक। यार आप यानी कि भारतीय नेवी चीफ के बयान को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। खैर मैंने इसके ऊपर तो नहीं कहना था। आज का प्रोग्राम वैसे होना चाहिए था कि महंगाई का लेवल तकरीबन 7 साल के बाद 4% से नीचे आया। यार अफराते ज़र का लेवल, इस पे ये मेरा नहीं तो इतनी बड़ी बात, ठीक है, इतनी बड़ी बात थी दादा। हाँ। प्राइम मिनिस्टर ने जो, और उसके बाद ये तो है हमारा दादा वो बात की बात है, लेकिन आप अभी इस पे तो बात करें। जो आप कह रहे हैं कि महंगाई की शरह कम हुई है, आप बात हमें हाँ, बताएं तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 4% से ज्यादा मईशत अफराते ज़र की शरह आई है यार। और ये तकरीबन इतने सालों के बाद हुआ है। और ये वो वाली अफराते ज़र 2-3 तरह की होती है ना, एक हेडलाइन अफराते ज़र ओवरऑल होती है, एक किचन इन्फ्लेशन होती है, फिर एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है ना। ये किचन इन्फ्लेशन में तो सिर्फ किचन की आइटम होती है ना, कि ये सब्जियां इतनी महंगी हो गई, वही हमने तो ये देखना है कि आम आवाम को क्या इफेक्ट होता है। वो वाली सीपीआई वगैरह उसको ज्यादा, और किचन इन्फ्लेशन उसको ज्यादा हर्ट करती है। तो उसका मिनिमम लेवल तक आ जाना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनी हाउ, तो खैर मैं ये समझता हूँ कि जो ब्लू इकॉनमी है, हम उसकी हिफाजत के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्वादर के अंदर जो पिछले दिनों मुजाहरे हुए हैं, उन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा था कि गैर मुल्की ट्रॉलर आके यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं और उनको रोका जाए। ठीक है, इसका मतलब है हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि एक रात में अगर वो एक चक्कर भी लगा के निकल गए ना, तो वो हजारों टन मछली उठा के ले गए। सही, ठीक है ना। और फिर उनके पास तरीके होते हैं, वो बाज़ जगहों पे जाके आवाज़ छोड़ते हैं, आवाज़ की खास लहरें छोड़ते हैं, मछलियाँ उसको सुन के अट्रैक्ट होती हैं, वो फाड़ के ले आए। किस जगह पे जाके वो कोई दाना वगैरह या खाना डालते हैं, मछलियाँ वो खाने के लिए लाइट ऐसी फेंकते हैं, कोई ऐसी लाइट फेंकते हैं, वो उस तो पे मछली उन्हें आती है। 8 से 10 घंटे चाहिए होते हैं। और हमारे पास इतने ये बहरी जहाज जो हैं ये वाले वो नहीं हैं कि वो मौके पे पहुंच के जाके उनकी सरकोबी कर सकें। उतनी देर में वो वारदात डाल के आलमी जो पानी है, समंदर होता है, उसमें निकल चुके होते हैं। तो उधर से फिर लोग एहतजाज भी करते हैं। अच्छा, अपने खिताब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग का भी जिक्र किया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लियर बातें की हैं। उन्होंने कहा जी, दहशतगर्दी की जो एक लहर थी उस पे अफवाज पाकिस्तान और हमारी अस्करी क़यादत ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं और इतने कामयाब ऑपरेशन माजी में किए हैं, और उन्होंने वो तमाम खिदमात को सराहा है, और ये इस अमर का इरादा किया है कि हुकूमत जो है, हम अपनी अस्करी जो क़यादत है उसके बिल्कुल शाना बशाना है, क्योंकि पाकिस्तान से हर हालत में दहशतगर्दी का खात्मा इतना ही ज़रूरी है कि जितना आप ये समझें, एक छोटे से घर में कोई एक बच्चा फितना फसाद वाला उठ खड़ा हो तो वो उस घर का जो अमन है वो सारा बर्बाद कर देता है। या उस घर का खुशहाल घराने का अगर एक बच्चा किसी ऐसी लत में मुब्तला हो जाए जो वालदैन के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, जो मुआशरे के लिए नासूर बन जाए, और ऐसा ही नासूर जो है अगर दहशतगर्दी पनपने लग जाए, दोबारा सर उठाए, जिसकी तरफ इशारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने किया है। उन्होंने कहा है कि ये दोबारा पनपनी शुरू हो गई है, और वो स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ वो इशारा कर रहे थे, और ये बता रहे थे कि करम के इलाके कोहाट में जो कुर्रम उसमें जो अब तक तकरीबन 124 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। और फ्री कैन के बारे में उनका ये कहना था कि उन्होंने कमिश्नर्स को और मुकामी सूबाई इंतजामिया को भी कहा है
کہ وہ ادھر ادھر منہ نہ ماریں, مرکز اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف مت دیکھیں, اپنے نیچے بھی ذرا جارو پھیریں, اور جو امن قیام کرنے کے لیے جو ان کا رول ہے ایز وزیر اعلیٰ, جی وہ اس کو اس طرح نبھائیں جو انہوں نے ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ لے رکھی ہیں, کہ امن ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ کسی صورت بھی کوئی ایسا گروہ, کوئی ایسا جتھا جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کا سبب بنے گا, پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے اس کا کلا کما کر دیا. بالکل اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. رضی دادا, دسمبر میں گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ آپریشنل ہونے جا رہا ہے. جی افتتاح تو اس کا پچھلے دنوں جب ان کے وزیر اعظم آئے تھے تو وہ کر دیا تھا. آپریشنل ہونے جا رہا ہے, اس سے اکانومی پہ کتنا کو افیکٹ دیکھیے, پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روٹ جو ہے, یہ مطلب کہ میرا خیال ہے کنگرو روٹ کے کون سا روٹ ہے اس کے اوپر واقع ہے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ مجھے ڈاکومنٹریز دیکھنے کا شوق ہے یوٹیوب کے اوپر. وہ جو دنیا کے گرد چکر لگانے نہیں نکلتے, کئی ہوتے ہیں جو جہاز پہ چکر لگانے نکلتے ہیں. جی, آپ پیدل ہی نکلتے ہیں؟ نہیں, میں تو خیر نکلتا ہی نہیں ہوں. تو وہ جو جہاز کے اوپر جو چکر لگا رہے ہوتے ہیں, ان سے یہ بات مطلب کہ ان کے کئی کے اس میں ٹریولوگ کے اندر وہ گوادر رکتے ہیں تیل ڈلوانے کے لیے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ گوادر ایک اسپیشل کسی روٹ کے اوپر واقع ہے, نمبر 1. نمبر 2, دبئی, ابو ظہبی, عمان, یہ ان کی جو ایئرپورٹس ہیں وہ مہنگی ہو گئی, اور وہاں پہ رش زیادہ ہے نا. تو گوادر جو ہے ان کی نسبت سستی ہوگی, جو یہاں پہ رک کے تیل ڈلوانا چاہے گا یا سروسز لینا چاہے گا اس کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ تقریباً $50 کروڑ سالانہ کی یہاں پہ اکانومی ارن کرنے کی صلاحیت ہوگی اس ایئرپورٹ کے اوپر, اگر صرف خاص طور پہ جو یورپ سے, آذربائیجان سے جو فلائٹ فار ایسٹ کو جاتی ہیں نا, ان کے یہ روٹ پہ آتا ہے. وہ یہاں پہ رک کے ریفیولنگ ہو کے جہاز تیل پانی چیک آہو فار ایسٹ وال جا سکتے. صحیح گل. تو اس سے یہ کم از کم 500 سے 50 سے $60 کروڑ سالانہ کا اندازہ لگایا گیا ہے, اگر اس کو فلی آپریشنل کر لیا جائے اور مارکیٹ کر لیا جائے. رائٹ دادا, ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور اس کے بعد مجھے پتا ہے دادا چھوٹی سی پہ ہنسے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے, جو صدارت کی ہے, اس پر. یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل. فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں. ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کے لیے ٹینٹس, کپڑے, کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں. آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں. متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. اپنے عطیات اور فنڈز درج ذیل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ پنڈی میں دادا ایک کانفرنس ہوئی ہے, فارمیشن, اس کو کیا بولیں گے, فارمیشن کمانڈر, ہاں جی کانفرنس. اس میں آرمی چیف نے یہ بولا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ پنڈی والا, ٹھیک ہے, اس میں یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کی عوام, مسلح افواج اور اداروں کے بیچ میں دراڑ پیدا کی جائے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اس کوشش کو بالکل کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں, زہر اگلنے والے ہیں اور معاشرے کو تقسیم کرنے والے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوئی قانون سازی کرنی چاہیے. دیکھیں, میں اس کی پریس کانفرنس میں نے پڑھی ہے, اور مجھے یہ جان کے دلی سکون اور اتنا ہوا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے اندر جو روایتی طور پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اور دفاعی پالیسی کی ترجیحات ہیں وہ واضح.
مثلا کشمیر ہماری خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کا پہلا زینہ ہے، تو پہلے پوائنٹ کے اوپر انہوں نے کشمیر کا کشمیر کی ذکر بات کیا ہے، کی، وہاں جی۔ پہ بھارتی استبداد کے ظلم و ستم کا ذکر کیا ہے، دوسرا فلسطین کی فلسطین۔ آزاد اور ایک فلسطین جو ہے وہ ہماری پالیسی کا کارنر سٹون ہے، اس کا ذکر ہے، تیسرا افغانستان سے در اندازی اور ملک کے اندر امن و امان کی خراب ہوتی صورتحال اس وجہ سے اس کہ کا ذکر ہمسایہ کیا۔ ممالک، دونوں اسلامی ہمسایہ ممالک کو جی۔ پیار محبت کی فضا میں اور امن قائم ہونا چاہیے، اور یہ کہا گیا کہ افغانستان سے ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل بڑا کلیئر میسیج دیا۔ ہاں یہ تیسرا۔ چوتھے نمبر کے اوپر جو انہوں نے پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے جو مہلک چیز ہے جس کا ذکر کیا وہ تھی فیک نیوز۔ بالکل۔ اچھا دیکھیے اس پروگرام میں اپنا امین بھائی جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں بھی ہوں۔ اچھا اس پروگرام کے اندر میں بھی جب یہ خاکساری۔ پہلے دن یہ کیا گیا، یہ کہا گیا اسلام آباد مظاہروں کے حوالے سے اسلام بات آباد ہو بازاروں رہی کے تھی۔ حوالے سے جب یہ بات کہی گئی تو ہم نے اس دن کہا کہ یہ غلط بات ہے، وہ ہیڈ لائن لگائی ہمارے مین سٹریم میڈیا نے، کہ فوج آ گئی۔ اور میں پیمرا کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ فوج آ گئی، گولی مارنے کا حکم۔ 245 کے اندر ہم نے اس دن چیلنج کیا تھا کہ گولی مارنے کی پروویژن 245 کے اندر نہیں ہے، اور فوج کو بلایا گیا ہے 245 کے تحت، وہ صرف تنصیبات کی حفاظت کے لیے اور غیر ملکی مہمانوں کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ تو امین صاحب یہی سچ میں درست آج ہی ہے۔ انہوں نے کلیئر کر پریس دیا۔ ریلیز میں بھی یہی لکھا بات درست ہے کہ پاک افواج کی وہاں پر جو موجودگی ہے وہ صرف انٹرنیشنل جو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے ان کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ یہ کہنا اور یہ جوڑنا کہ یہ اسلام آباد کے مظاہروں کے حوالے سے وہاں ان کی آمد تھی یا وہاں ان کا کوئی ایکشن تھا، یہ بالکل اس دن بھی کتنے دن پہلے ہم نے کہا کہ یہ بالکل حقائق کے برعکس بات کی جا رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے پاک فوج کا ان اسلام آباد کے مظاہروں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہاں پر پنجاب پولیس تھی، وہاں پر سول ادارے تھے، رینجرز موجود تھی، یہ سارے تھے، اور اس کی تسلیم کرتی ہے حکومت۔ لیکن فوج کو انوالو کرنا اور پھر امریکہ میں اپنی پاکستانی سفارتخانے کے سامنے ایک ٹرک کھڑا کر دینا اور اس ٹرک پہ ڈیجیٹل ویڈیوز چلانا، یہ دیکھیں نا اس پارٹی کا اور بانی صاحب کو چاہیے امین کہ حفیظ صاحب بس کر دیں، میں نے کہا کہ پاکستان کو بدنام کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اصل میں ہر بندہ نا وفادار وہاں کا ہوتا ہے جہاں وہ خود رہ رہا ہو یا اس کی اولاد رہ رہی ہو، وہ تو ظاہر اب اولاد تو پھر یہاں نہیں رہتی نا۔ ہاں میں نے کہا کہ عملی طور پہ اقدام کرنا چاہیے، بالکل۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم فوجی گروپ کی جو پروڈکٹ ہیں اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ میرا 19 سال پرانا اکاؤنٹ تھا جو سسپینڈ ہو گیا ہوا تھا عسکری بینک میں، آج الحمدللہ میں نے وہ ریوائیو کروا لیا، کارڈ مجھے وصول ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، اور فلی ریوائیو کروا لیا۔ میں نے کہا کہ پیسے تو پتہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن اکاؤنٹ ہم ضرور اگر ہوئے ریوائیو تو اس کا افتتاح ہمیں کچھ کھلا کے کیجیے۔ اس میں رضی دادا ایک اور وضاحت طلب اور بات ہے۔ آپ نے ایک اور بات سوری میں کر دوں بھائی، 250% اضافہ ہوا ہے فوجی فرٹیلائزر کے شیئر میں جب سے انہوں نے بائیکاٹ کی ہے، نومبر ٹو دسمبر اونلی، یعنی کلیئر کٹ لوگوں کو مالی فائدے ہوئے۔ شیئر جو تھا وہ 100 مطلب کہ $250 کا تھا تو وہ 350 350 کا ہو گیا ہے ان کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد۔ آپ یہ دیکھیں نا ہماری سٹاک مارکیٹ بھی تو کہاں چلی گئی نا، تو فائدہ سارا وہی ہوا ہے نا ان کا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ شمیلہ آپ نے پوچھا کہ اسلام آباد کے حوالے سے، سر دیکھیں اسلام آباد آپ کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، وہاں پر پارلیمنٹ ہے، وہاں پر سپریم کورٹ ہے، وہاں پر ہمارا سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر اسلام آباد میں 97 غیر ملکی سفارت خانے موجود ہیں اور ان کا سفارتی عملہ موجود ہے۔ اب کیا ان کی حفاظت نہ کی جائے؟ اور اسلام آباد پولیس جس پہ یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ تو منی پاکستان ہے اسلام آباد پولیس، جس میں پنجاب، سندھ، سرحد اور اس کے کے پی کے اور بلوچستان، گلگت، بلتستان، آزاد کشمیر، ان تمام کے ڈومیسائل رکھنے والے لوگ اسلام آباد پولیس کے میں شامل ہیں، اور یہ منی پاکستان ہے، اور یہ سب کی نمائندگی کرتی ہے اسلام آباد پولیس وہاں پر۔ اور یہ کہنا پاک فوج کے بارے میں
کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں، یہ احتجاج کے معاملے میں، یہ دھرنوں کے معاملے میں پاک فوج نے یہ 26 مئی کے احتجاج میں کوئی رول پلے کیا. ہم نے اس دن بھی کہا، آپ نے بھی نشاندہی کی کہ یہ سب 26 نومبر جھوٹا پروپیگنڈا ہے 26 نومبر کے بارے میں فوج کی انوالومنٹ کے حوالے سے. پاک فوج کے لینے دینے نہیں ہے. یہ بات البتہ یہ ہماری جو کانفرنس ہوئی ہے جس میں آرمی چیف نے بڑا کلیئر کہہ دیا حکومت کو کہ فیک نیوز، جھوٹی خبریں مالی فوائد کے لیے یا کسی طرح بھی اداروں، فوج اپنی سیاست اس کے لیے میں بھی آپ درار پیدا کریں گے تو اس یہ برداشت کی نہیں ہوگا. معافی نہیں ہونی چاہیے. گرفتار کر کے ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور ان کو عبرت کا نشان بنائیں. اچھا امین حفیظ، اب دیکھ رہے ہیں میں بھی خبر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ آپ بھی خبر دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں کبھی پکڑ کے وہ لے کر گئے. یہی بات میں کرنے لگی ہوں کہ یہ جو زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی لا ہونا چاہیے. ہے law. پہلے تو زیادہ پہلے کہتے تھے جتنے منہ اتنی باتیں، اب تو جتنے موبائل اتنی فیک نیوز. سر میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہوتی ہے، آپ شروع کے گلی محلوں کی بات کر لیں. محلوں میں ایک ماسی نام کی چیز ہوتی تھی جس کا کام تھا، آج بھی شاید ہوتی ہوگی، ادھر کی بات ادھر کرنی، ادھر کی بات ادھر کرنی، فتنہ فساد پیدا کرنا، اور جہاں سے وہ گزر جاتی تھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے اس محلے میں، اس علاقے کے لوگوں میں. وہ فتنہ فساد کا کردار تب بھی تھا، اب اصل میں وہ سیاست میں آ گیا. اب وہ ڈیجیٹلائز ہو گئے، اب ڈیجیٹلائز ہو گیا، ماسی ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. فتنہ فساد وہی موجود ہے. دیکھیں پہلے ماسی 420 تھی، اب ماسی 804. پہلے وہ ماسی کمیٹی ڈالتی تھی، پہلے ماسی کمیٹی ڈالتی تھی، ماسی 804 ہو گئی ہیں. آپ کو سمجھ نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے رضی دادا کی ساری باتوں کی سمجھ آتی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ پہلے ماسی کمیٹی ڈالتی تھی، اور میرے جیسے بچوں کی امی جو ہے وہ کمیٹی اس لیے ڈالتی تھی کہ کمیٹی نکلے گی، میں بچے کی شادی کر لوں گی، بیٹی کی شادی کر لوں گی، ہاتھ پیلے کر لوں گی، چھوٹا موٹا گھر بنا لوں گی. مگر ماسی جو ہوتی تھی فتنہ فساد پیدا کرنے والی، وہ کمیٹی این اس وقت جب امین حفیظ کی شادی ہونے والی ہوتی تھی، امین حفیظ کی کمیٹی نکلنے والی ہوتی تھی، تو ماسی کمیٹی کھا کے بھاگ جاتی تھی. ابھی وہ کام بعد میں پھر ماسی یہ بھی کہتی تھی کہ میں بھاگنے والی ہاں نہیں ہوں. اچھا رضی دادا، ماسی کے ہاتھ میں آج کل، پہلے تھا کال، اب ایک کارڈ آ گیا ہے. ماسی کہہ رہی ہے آخری کال، اب کہہ رہے ہیں جی آخری کارڈ کھیلنا ہے ہم نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے آخری کارڈ، ویسے اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، نہیں یہ ہے بالکل ہے، آخری کال سے آخری کارڈ تک کا سفر. آخری کارڈ جو ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ لے کے آئیں گے، لوگ لانے کے لیے آپ کو موبلائز کرنا پڑے. پنجاب، بلوچستان، سندھ، آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملا، بالکل نہیں ملا. آپ بے نقاب ہوئے. صرف کے پی کے سرکاری وسائل کے ساتھ کرائے کے لوگ آپ لے کے آئے، سرکاری بسوں میں، اور لالچ دے کے، جھوٹ بول کے، پبلک ٹرانسپورٹ جو سرکار کی تھی اس میں لے کے آئے. لے کے آئے. اچھا اس کا مطلب ہے آپ بے نقاب ہوئے. صحیح. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ سرکار بجلی بیچتی ہے، بل وصول کرتی، بالکل گیس بیچتی ہے، بل وصول کرتی ہے، ٹیلی کام کمپنیاں جو ہیں وہ بنڈلز بیچتی ہیں، بالکل پیکجز بیچتی ہیں، پیسے وصول کرتی ہیں. اوکے، کسی مہینے زیادہ ہوتے ہیں، کسی مہینے کم ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ گھر میں بیٹھ کے، اچھا باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں، فلکچویٹ کرتی ہیں، کسی مہینے زیادہ ہوتی ہیں، کسی مہینے کم ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ پہلے اور ایک مطلب جس مہینے میں عید فال کرے اور جس مہینے میں رمضان فال کرے، ان دونوں مہینوں کے اندر میکسیمم ریمیٹنسز آتی ہے باہر سے. بالکل. اسی طرح بقرعید کے موقع پہ میکسیمم ریمیٹنسز آتی ہیں باہر سے، اور ان سے جو اگلے مہینے یا پہلے والے مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں میں ڈپ آتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. بڑا یہ تو ریڈی میڈ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے لوگوں کو سول نافرمانی کی کال دے دیں گے. اب روایتی طور پہ اگر اس مہینے کسی ایک فیکٹر میں ڈپ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گیس کی کلیکشن کم ہوتی ہے، ریمیٹنسز کم ہوتی ہیں، بجلی کی کلیکشن کم ہوتی ہے، کسی ایک میں ڈپ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی جناب آپ نے تو نعرے مارنے کے ہم جیت گئے، میرا کارڈ لگ گیا، میرا کارڈ لگ گیا.
वरना असल मासी में भाग जाएंगी। चालाकी ये खेल लिया उन्होंने, अपनी तरफ से चालाकियां खेलते हैं ना, कीची मीची टेक्नोलॉजी है ये। हाँ हाँ और आगे वही रमजान आने वाला है, हाँ। वही अब सीजन है ईद वाला, वो सारे चीजें अब आने वाली हैं। लेकिन रजी दादा, शुमाइला से मैं अभी बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले जी कि ये देखें, ये जो हमारे बानी पीटीआई हैं, इनको ये कब बात समझ आएगी कि आपका टारगेट इक्तदार जरूर है, आप सियासी जमात के सरबराह हैं, सियासी जमात का टारगेट ही इक्तदार का हसूल होता है, लेकिन जब इक्तदार आपके पास नहीं है, आप अपोजिशन में हैं, तो आप अपोजिशन का रोल प्ले करें जो आपका मनसब है। अगर आप अपोजिशन में रहते हुए ख्वाब रोज रात को वही वो क्या नाम था जी, वो फिल्म थी वो डोंकी बादशाह, क्या नाम था जी जिसमें डंकी राजा। डंकी राजा, मतलब आप सोते हुए भी सोचें कि मैं बादशाह सलामत बन गया हूं और वो मैं हुकूमत मुझे मिल गई है, तो अडियाला जेल में तो हुकूमत नहीं मिलती, उधर तो आपको सजा काटनी है, अदालतों के रूबरू पेश होना है, आप पेश नहीं हो रहे। आप अब एक नया कार्ड, अब देखें ना, इतने कार्ड खेले हैं, मैं तो कहता हूं अगर बानी पीटीआई नहीं, पहले अब ये कार्ड कॉल इस्तेमाल खेला है। नहीं, मैं नए कार्ड का तारुफ कराने लगा हूं। उन्होंने तो बहुत कार्ड खेले हैं ना, कॉल खेली है पहले, कॉल भी खेली है, कार्ड भी खेले हैं, अब एक कार्ड इस्तेमाल करवाएं और ऐलान कर दें कि माफी कार्ड ओपनली शादी कार्ड नहीं है, शादी कार्ड वो नहीं? काफी कर लिए हैं, अच्छा, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी, वो तो वो छोड़ दें। रजी दादा बहुत शैतान आदमी है, आप ये देखिए इधर-उधर क्या की- कह रहे हैं। अच्छा, आपने कहा है ना कि ये, आप जो मुझे प्रोग्राम से पहले भी कह रहे थे यार ये इसको कब समझ आएगी, ये इनसे होगा या नहीं होगा, तो मैं कहती हूँ कि वो कुछ अब जो कहने वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि रजी दादा जट्टा काम मौके पर करांगे। अच्छा देखिए, इनको समझने के लिए ना आप मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये इनको क्यों समझ नहीं आ रही, उनको इसलिए समझ नहीं आ रही कि आप तारीख नहीं पढ़ रहे। दूसरी जंग अजीम के यहाँ पे और बहुत सारी नई इंसानियत ने सबक सीखे, अबलागी महाज के ऊपर सबक सीखा, ठीक है, मीडिया की बहुत सारी थेरीज वजूद में आई, अबलागियात की, खासतौर पे गोइबल के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्टों ने जो रिसर्च की, उसके तहत उन्होंने कहा कि एक अनार्किस्ट माइंड सेट होता है। ऑस्ट्रिया का रहने वाला, ऑस्ट्रिया किसी जमाने में जर्मनी का हिस्सा होता था, कारपोरल, हवालदार, नायब सूबेदार टाइप का, रिटायर कारपोरल, हिटलर जो था, उसने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, 6 करोड़ जर्मन मरवा दिए उसने, और 4 टुकड़े करके अपने मुल्क के फिर उसने खुदकुशी की थी। ये जो अनार्किस्ट होते हैं ना, उनका माइंडसेट समझने के लिए आपको पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जितना लिटरेचर है, खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस की जो थेरीज हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको बानी पीटीआई का माइंड समझ में आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये रजी दादा बहुत पीछे जा रहे हैं, मैं थोड़ा आगे थोड़ा सा मैं आपको ले आता हूं। आप पीपल्स पार्टी की रैलियां देखी आपने? कब की? एयरपोर्ट से दाता दरबार तक की भी आपने बेनजीर भुट्टो साहब वाली? देखी, बेनजीर की, अच्छा नवाज शरीफ साहब की भी आपने देखी, अच्छा आप मुख्तलिफ दीनी जमातों के जो रैलियां बहुत वो बड़े भी बड़े, देखी। बहुत बड़े बड़े। मुझे ये बताइए, जब माजी में रैलियां भी होती थी, जलसे भी होते थे, मीनारे पाकिस्तान भी, मोची गेट भी, इतनी बड़ी वो एक सिंबल है आज भी मोची दरवाजा, और लाहौर कहते हैं तहरीक चलती है, उसके असरात निकलते हैं, कैसी कैसी तहरीकें यहाँ से उठी और वो आगे बढ़ी। मुझे बताइए, किसी तहरीक में, किसी उनके वर्करों में कभी ऐसे डंडे पकड़े जिनके ऊपर कील लगे होते थे? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। सवाल ही पैदा नहीं मुजाहिरीन के होता। हाथों में आंसू गैस शेल चलाने वाली, आंसू गैस के शेलों की वो टोकरा भरा हुआ हो, ब्राजील की, और उसके बाद वो गन भी आंसू गैस फेंकने वाली हो, केपी क्या हुकूमत की? कभी ऐसे किसी माजी के आपको किसी सियासी जमात, दीनी जमात में ऐसी चीजें नजर आती थी? अच्छा, फिर कभी सामने फोर्स आ जाती थी, आप भी माल रोड पर और इधर उधर तमाम लाहौर की सड़कों पे एहतजाज को कवर करते रहे हैं, शुमैला आपने तो नहीं किया, लेकिन हम दोनों कवर करते रहे हैं। कभी पुलिस सामने आ जाती थी ना, मुजाहिरीन गुस्से में होते थे, तो जो सियाने बंदे होते थे ना, ये कायदीन ने वो सबसे आगे रखे होते थे, और वो उसी वक्त पैच अप करवाते थे यूनिफॉर्म फोर्स को,
پیار سے پیچھے کرتے تھے, مظاہرین کو پیچھے کرتے تھے, کلیش نہیں ہونے دیتے تھے اداروں کے ساتھ, اور وہ یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ ان کی جو تحریک ہے, احتجاج ہے, وہ پرامن طریقے سے ہو, تقاریر کی جائیں, ٹارگٹ اچیو کیا جائے. صحیح. مگر اسلام آباد میں یہ جو ہمارے یہ جو فتنہ پارٹی ہے, اس نے جو کام کر دیا 9 مئی کو, پھر 26 نومبر کو, اور اب ایک نئی کارڈ, نیا سلسلہ, نئی کال. میں کہتا ہوں ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ فورس کے سر پہ ڈنڈے اتنے مار دیں کہ ایس پی لیول کے بندے کا برین ہیمریج, کیا اس کا آدھا دماغ اس کا پھس جائے. آپ فورسز کو آپ مطلب 3 رینجرز کے جوان, ایک پنجاب پولیس کا چھوٹے چھوٹے اس کے بچے, یار دیکھیں کیا بات ظلم کر رہے ہیں آپ. یہ کون ہے؟ یہ یونیفارم میں جو لوگ آپ کے سامنے ہیں یہ پاکستانی ہیں. کیوں مجبور آپ ان کو کر رہے ہیں کہ یہ آج اسلحے کے بغیر آپ کے سامنے ہے تو ان کو حکم دیا جائے کہ یہ کل کو یہ مسلح ہو کے آپ کے سامنے آئے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر مطلب کیوں آپ اس طرح, چلے آپ کیوں نہیں اس ٹیبل پہ بریک پہ جانا ہے آپ نے, میں بریک پہ ہی جانے لگی بس میں اس سے پہلے ایک بات کر دوں. ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تمام شوگر ملوں کا جو ویئر ہاؤسز ہیں وہاں پہ کیمرے لگانے کا حکم دیا ہے, اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے سلمان شہباز کی شوگر مل کو لگے احتساب ہو آفر تو کیا ہے. سب سے پہلے جو بات جس نے اچھی کی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. سر ادھر نہ صرف سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں, بلکہ وہ جو وزن کتنا گنا آیا, کتنا شوگر بنی, کتنا اندر ذخیرہ موجود ہے, کیا ریٹ بنائے جا رہے ہیں, کہاں پول ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ماضی کی باتیں ماضی کو چھوڑ دیں, اب نہیں ہوگا. اچھا اب دیکھیں, بالکل یہاں ایک بریک لینی ہے دادا. میں صرف ایک فکرہ, پہلے آپ نے کہا تھا ایک فکرہ. ہاں 3 اداروں کو انہوں نے اس میں شامل کر دیا. آئی بی ہے اس کے اندر, جو ایف بی آر ہے, اور ایک اور ادارہ ہے. ان 3 اداروں کو آپس میں انہوں نے کوارڈینیٹ کر دیا تاکہ چوری کا امکان نہ ہو. بالکل, اگر آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت, مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے. یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں. گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. ہم واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ چھوٹی سی کا کیا چکر ہے, کیا سٹوری ہے, یہ میں آپ کو اس ٹاپک کے بعد سناؤں گی. ویلکم بیک جی. دادا, بابری مسجد کی شہادت کو آج 32 سال پورے ہو گئے, اور یہ جو انڈیا بہت بڑی جمہوریت کی بات کرتا ہے, یہ اب کہاں جمہوریت؟ دیکھیے 92 کے اندر آپ اور میں اس وقت کیریئر کا آغاز تھا ہمارے, اور آپ لوگوں کے, میرا نہیں آپ کا تو نہیں, ہمارے کیریئر کا آغاز تھا. اور اس وقت جب بابری مسجد شہید کی گئی, اگر آپ کو تو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا, اور اس کا رد عمل پورے پاکستان میں ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کی جگہ پہ رام مندر بنایا 2019 میں پرمیشن ہوئی اس کی. رام کی مورتی سجائی, اور رام کی مورتی سجانے کے اس کو جب غسل دینے کا وقت آیا تو بدھوں کا ایک پگوڈا اس کو کہتے ہیں, ان کی عبادت گاہ کو, وہ ہے شاردا آزاد کشمیر کے مقام کے اوپر. تو وہاں سے انہوں نے وہ بدھوں کے پگوڈے سے پانی منگوا کے تو اپنا اس کو غسل دیا. کوئی بات نہیں, لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی آخری نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ اجمیر شریف کی جو ہے درگاہ ہے, اس کے اوپر کلیم آ گیا اگلا کہ یہ تو فلانے سن کے اندر ایک مندر تھا. تو وہ جو
نہیں تو یہاں بھی جو بابری مسجد کو شہید کرنے کے پیچھے ہندو فلسفی ہے وہ یہی تھی نا کہ یہاں پر وہ رام جی کا مندر تھا اور ان کی جائے پیدائش تھی. مطلب یہ فرضی کہانی. اب دیکھیں نا اجمیر شریف کی جو ہے، تو میں تو ان دوست احباب کی خدمت میں عرض کروں گا جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ سارے لوگ شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں اور ساری قومیتوں کے لوگ جناب وہاں پہ ان درگاہوں پہ آئے ہوتے ہیں بھائی نو قبضہ کرنا آئے ہوں دے جائے. یعنی اجمیر شریف کی جو ہے وہ کہنے آپ کہہ دیجئے کہ وہ کیا کہیں گے جی، درگاہ کہیں گے اس کو، تقدس جگہ، درگاہ، دربار، کچھ بھی ہم کچھ کہتے ہیں، ہم تو دربار بولتے ہیں. اس کے اوپر ہی کلیم کر دیا یار، کو خدا کا خوف کرے، کیا کر رہے ہیں آپ. لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے کہ یہ آہستہ 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 بڑھتے جا رہے، اس لیے برے صغیر کے اندر جو بھی مذاہب آئے وہ ان کے اندر ضم ہو گئے. اب آپ دیکھیے نا، جین مت ہو جائے، سکھ مت ہو جائے، اس کے علاوہ بالمیکی ہو جائیں، وہ مذاہب ہیں جو اپنے وقت کے انڈیپینڈنٹ مذاہب تھے. ناؤ دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ شاونزم جس کو بی جے پی لیڈ کر رہی ہے، یا بجرنگ دل جس کو دیکھ رہا ہے، یا وشوا ہندو پریشد جس کو دیکھ رہی ہے. یہ مطلب کہ انہوں نے ان تمام مذاہب کو جو یہاں پہ مختلف اوقات میں امرج ہوئے یا وجود میں آئے، ان کو اپنے اندر ضم کر لیا ہوا ہے اور اپنے ان کو سبجوگیٹ، سبارڈینیٹ یا ذمہ بنا لیا ہوا. ابھی دیکھیں نا، میں بات کروں، سنیں 1527 کی بات ہے، مغل دور ہے، مغل سپہ سالار ہے، اس نے وہ سپہ سالار میر باقی، اس نے جو مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے منسوب یہ بابری مسجد بنائی 1527 میں، اور 6 دسمبر 1992 میں آ کے اس کو شہید کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر رام بھگوان جو ہیں ان کی جائے پیدائش تھی. 1527 کہاں پہ اور 1992 کہاں پہ؟ اور یہ سب کچھ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے آپ اگر غور کریں تاریخ، رضی دادا آپ تو بڑا غور کرتے ہیں، انالیسز کرتے ہیں. سب سے پہلے وہاں پر اتر پردیش میں بی جے پی کی گورنمنٹ لائی گئی، وہ انتہا پسند جس کا کام ہی اچھا. پھر اس نے باقاعدہ ایک پلان کیا اور بابری مسجد کے باہر ایک اتنا بڑا احتجاج جو بنایا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے وہاں پر جو سول بیوروکریسی تعینات کی گئی وہ بھی اسی مزاج کے، اسی بھارتی جنتا پارٹی کے جو نظریاتی ہے ہم خیال وہ آفیسرز تعینات کیے گئے. چنگے کے چند سپاہی وہاں پر مسجد کی حفاظت کے لیے تھے. ان مظاہرین 1.5 لاکھ مظاہرین اکٹھے ہیں، بابری مسجد کی شہادت کا ٹارگٹ ان کے پاس ہے. چند سپاہی وہاں پر رکھے، وہ سپاہی ادھر ادھر ہو گئے، مسجد شہید کر دی گئی. مطلب کمال ہو گیا. رضی دادا، عالمی برادری کو یہ سب نظر نہیں آ رہا جو بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈس انفو لیب ایک پروجیکٹ جو تھا وہ ایکسپوز کیا تھا یورپ نے. انڈیا نے 5.5 لاکھ ویب پیجز یا ویب سائٹس بنائے تھے یورپ کے اندر، جن کے ذریعے پاکستان کے خلاف خصوصی طور پہ اور دنیا کے عمومی مسلمانوں کے خلاف عمومی طور پہ پروپیگنڈا ہوتا تھا. ڈس انفو لیب ایک پروجیکٹ تھا اور اس ڈس انفو لیب نے کو یورپ کے اندر ایکسپوز کیا تھا اس سارے بھارتی پروجیکٹ کو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھارت کے اندر بڑا آئی ٹی کا کام ہے، یہ ایسے مزیدار. تو اس لیے شیخ پورا میں بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، بابری مسجد پہ کیا ہوا تھا؟ یہ کوئی انڈیا کی میں اچھی خبر بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے پروگرام میں ٹائم کم ہے. میں اچھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. پوری دنیا میں متحدہ عرب امارات میں اتنی زیادہ مخالفت کی گئی بابری مسجد کی شہادت کے اوپر. خود پاکستان میں اتنا زیادہ ریاکشن اگلے دن یہاں پر ہوا. مطلب اور پھر انڈیا کے 2000 سے زائد مسلمانوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک پارٹی کی 98% اکثریت ہو تو پچھلی دفعہ وہ 17,000 ووٹ سے ہاری تھی، اس دفعہ وہ 20,000 ووٹ سے
सर जीते वाले को मैं कहना चाह रही हूँ शेखुपुरा में सवाल आने दे इस्माइला, एक बारी फिर सुन लो, आप लड़ाई खत्म करें। जी सवाल आए कि शेखुपुरा में शेर एक बारी फिर ढोल धमाल सर सब पीटीआई चल रहा का है। ये बयानिया जो वो जी। लेके चले हुए हैं अब तक शेखुपुरा में जी राना फीती ताहिर फीती इकबाल। करके रख यार, दिया। अगर- 44,000 से जायद वोट लेके लेकिन इसमें आप ये देखिए जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए तकरीबन कुछ 26 हुए। 41.4 थिंक आई थिंक सो कि ये टर्न आउट भी रहा है हाँ, वहाँ पे। हाँ। नहीं आप ये देखिए अच्छा था। कि जितने भी इंतखाबात हुए ज़िमनी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बिल्कुल उन तमाम 26 हुए हैं तकरीबन ज़िमनी इंतखाबात, ठीक है उनमें से 24 जो है वो बानी की पार्टी हारी है, तो आखिर मकबूलियत 98.5%। ऐसे तो नहीं है ना। नहीं तो अब ये रोने तो नहीं लग जाएंगे कि मैं नहीं मंदा। रोने नहीं। मीना अब फीस भाई देखो, इलेक्शन 1,93,000 वो जीते। रजी दादा आज ना- 1,93,000 टोटल वोटर थे यहाँ पर। जी जी अच्छा फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिजल्ट है कि टर्न आउट 41.4% रहा। जो जीतने वाले नून लीग के राना ताहिर इकबाल हैं उन्होंने 44,535 वोट लिए। बड़ी गोल मटोल और बड़ी गोल मटोल शख्सियत। मसूफ की जो पार्टी है पीटीआई उनके इजाज भट्टी ने 20,093 वोट लिए, यानी 22,000 यानी कि वोट। जीतने वाले से हाफ वोट भी नहीं लिए। बिल्कुल और नून के वोटर की तादाद जो इस इलेक्शन में कास्ट हुए हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी है, पीटीआई कम हुई है। मतलब अवाम ने इस जो 26 नवंबर के वाकये के बाद उन्होंने अपना फैसला दे दिया है कि मारदार, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया उस एहतजाज को। मतलब उन्होंने तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। कोई भी नहीं बिलावल चाहता। भुट्टो जरदारी ने बड़ी सोनी बात की थी कि जब तक सियासत में ये इंतशार, ये फितना ये खत्म नहीं होता अमन कायम नहीं हो सकता। इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। आप उसको गुफ्तगू से कायम करें, उससे ऐसी इस्तेहकाम को या डंडे से कायम करें, लेकिन कायम करें ताकि मुल्क आगे बढ़े और तेजी से आगे बढ़े। और यही प्राइम मिनिस्टर आगे तो साहब बढ़ ने रहा कह है दिया। लेकिन बिल्कुल तेजी बढ़ से रहा आगे है। बढ़े। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कह दिया है कि वही जो कहा गया था कि इंसदादे फसादात फोर्स हाय 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 कि अब कोई आएगा, उसमें देखें मरकज में भी फेडरल गवर्नमेंट ने फोर्स कायम कर दी, अब कोई आएगा पंजाब में भी ते- फोर्स कायम हो गई है। बड़े जबरदस्त किस्म के कमांडोज उसमें रिक्रूट कर लिए गए हैं, बल्कि मुख्तलिफ अदारों से निकाल के जो फोर्स है हमारी उसमें डाल दिए गए हैं। बिल्कुल। और अब हमारे घर में अमीन ना- हफीज और रजी दादा आपके घर में जो छोटी सी वाली स्टोरी है वो मैं नहीं, नेक्स्ट सुनूंगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना प्रोग्राम उसने का कहा- वक्त जी खत्म। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और अब ये कहा जा रहा है अमीन हफीज और रजी दादा कि हुन तुसी आए थे तुहाडे नाल निब्बड़ लांगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।